بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ یا اس کے محبوب علیہ السلام ناراض ہوں۔ اپنے آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر سمجھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 906 ہے، فرمایا اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو بڑے ہی احسن انداز میں ان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ عمل تو تمہارا بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا عمل پیش ہوتا ہے۔ اس پر ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیں، فرمایا وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تعرض علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، تو جو عمل میں اچھا دیکھوں گا اس پر اللہ کی حمد کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور جو تمہاری کوئی برائی دیکھوں گا تو اس پر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، یعنی شفاعت کروں گا۔ تو یہ تو ان کا کرم ہے نا کہ وہ ہمارے گناہوں پر ہمارے لیے دعا کریں گے، لیکن ہمیں اس پر کچھ سوچنا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہم کریں کہ جو برا ہو تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو اس کا ان کو دکھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کو راضی کرنا ہے، اس لیے ثنا خوانی کرتے وقت تصور گنبد خضرا کا ہونا چاہیے، سنہری جالیوں کا ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس انداز سے ثنا خوانی کریں کہ ذہن بالی ووڈ یا لالی ووڈ کی طرف چلا جائے، بلکہ انتہائی نظر کی پاکیزگی کے ساتھ ان تمام محافل کو منانا چاہیے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔